حسینا نہیں بھولیں گے حسینا نہیں بھولیں گے حسینا اس نے ہم کو نہ بھلایا ہم نے اس کو نہ بھلایا اس نے ہم کو نہ بھلایا ہم نے اس کو نہ بھلایا وعدہ ہے ہمارا یا فاطمہ زہرا نہیں بھولیں گے حسینا نہیں بھولیں گے حسینا نہیں بھولیں گے حسینا اس نے ہم کو نہ بھلایا ہم نے اس کو نہ بھلایا اس نے ہم کو نہ بھلایا ہم نے اس کو نہ بھلایا وعدہ ہے ہمارا یا فاطمہ زہرا نہیں بھولیں گے حسینا نہیں بھولیں گے حسینا نہیں بھولیں گے حسینا اس نے ہم کو نہ بھلایا ہم نے اس کو نہ بھلایا نہیں بھولیں گے حسینا نہیں بھولیں گے حسینا نہیں بھولیں گے حسینا وعدہ ہے ہمارا یا فاطمہ زہرا نہیں بھولیں گے حسینا نہیں بھولیں گے حسینا نہیں بھولیں گے حسینا اس نے ہم کو نہ بھلایا ہم نے اس کو نہ بھلایا اس نے ہم کو نہ بھلایا ہم نے اس کو نہ بھلایا وعدہ ہے ہمارا یا فاطمہ زہرا نہیں بھولیں گے حسینا نہیں بھولیں گے حسینا نہیں بھولیں گے حسینا اس نے ہم کو نہ بھلایا ہم نے اس کو نہ بھلایا اس نے ہم کو نہ بھلایا ہم نے اس کو نہ بھلایا وعدہ ہے ہمارا یا فاطمہ زہرا نہیں بھولیں گے حسینا نہیں بھولیں گے حسینا نہیں بھولیں گے حسینا اس نے ہم کو نہ بھلایا ہم نے اس کو نہ بھلایا نہیں بھولیں گے حسینا نہیں بھولیں گے حسینا نہیں بھولیں گے حسینا بس یا حسین بس یا حسین یا علی یا حسین یا علی یا حسین جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهل الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين على تراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome to the holy city of Karbala and welcome to another episode of very special and unique series of programs Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 27th of Zilhajj. And we are in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. And as you have seen that even in the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, they are preparing the shrine for welcoming the morning of the tragedy of Karbala, which means they are putting everywhere the black banners and also they are changing the carpet so they will be able to facilitate the mourners when they come to mourn and enter into the haram. Let's begin today's program with Dua Salamati Imam Zamana Ajjalallahu Farajahum al-Sharif. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kulli waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala aba'ih في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا
برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Dear viewers, today is Thursday, which is a very special day for the ziyarah of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. It's highly recommended, and there is a package deal, and there is a highly reward for those they will come to visit the shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam on Thursday night, which is tonight. Let's make a niyyah that we are going to recite a short ziyarah of Imam Hussain alayhi salam on behalf of ourselves, our families, our friends, our neighbors. Kul mu'minin wal mu'minat, kul marhumin wal marhumat, qurbatan ila Allah. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. تقبل الله أعمالكم وأجركم عند الله. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Dear viewers, as we are preparing ourselves and as we are getting into the environment of the mourning of the tragedy of Karbala, and we are inshallah going to commemorate the Shahada of Abi Abdullah al-Hussain alayhi salam from 1st of Muharram inshallah onward till 8th of Rabiul Awwal. We are going to commemorate the tragedy of Karbala. I have only two more things which I want to discuss and talk about Mubahila, the lessons which we learn. I will go very quickly so I can finish this topic today, and then from tomorrow, inshallah, we will start talking about how to prepare ourselves and get ready to welcome the tragedy of Karbala and the mourning of the Shahada of Abi Abdullah al-Hussain alayhi salatu wasalam. Two quick lessons which we learn. I mean, in fact, it is a one big and major lesson I want to just discuss. It is about the conduct of Prophet Muhammad, peace be upon him, with Christianity, with Christians. They came to discuss with Prophet Muhammad, peace be upon him, and they had an argument while they had a debate, and they had argument with Prophet Muhammad, peace be upon him. History tells us that when they came to visit Prophet Muhammad, peace be upon him, that was Sunday. And as we know that Sunday is their special day where they worship. Like for example, Friday, we have a Friday prayer. They have weekly worshipping of Allah subhanahu wa ta'ala, which is on Sunday. So when they came to visit Prophet Muhammad, peace be upon him, and they wanted to have a discussion with Prophet, peace be upon him, that was Sunday. So they asked Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they said that we have to pray, we have to worship. Today is our worship day. Today is Sunday. And there is no church in Medina, so where can we pray? And first we will have to finish our prayer, worship, and then we are going to discuss with you. Prophet Muhammad, peace be upon him, he said, okay, in the corner of the masjid, you can go and you can worship. Of course, how they will be worshipping, the way that they do in their churches. So Prophet Muhammad, peace be upon him, allowed them to go in the corner of the Masjid al-Nabawi and just, worship the way that you want to. And when they took out the church bell and they started to ring the bell, which of course is part of their worshipping, then the companions of Prophet, peace be upon him, they came to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and they said, Ya Rasulullah, what is this? This is shirk. What they are doing is totally wrong. Islam will not allow us and we cannot bear with it. And then Prophet Muhammad, peace be upon him, he said, no, I allowed them. Let them worship the way they want to. They are our guests. They should have the freedom of worship. They can do whatever they want to do, though they are in the Masjid al-Nabawi. And then another group came to Prophet Muhammad, peace be upon him, and they said, Ya Rasulullah, they are, believer of Trika, and they are mushrik. They believe in, Father and Son and the Holy Ghost, which of course, is totally against the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, and of course, the belief and the faith of Islam, which is the first thing is Tawheed, oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. But again, Prophet Muhammad, peace be upon him, he said that, yes, I know them. I know what they believe. I know that what their faith is, and I know what they are doing.
I have allowed them, let them do whatever they are doing. So this is a lesson for us that the tolerance level of Prophet Muhammad, peace be upon him, that when it comes to Christianity, non-Muslims, even they have come to debate with Prophet Muhammad, peace be upon him, and have a academic discussion about their faith and belief. But again, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he allowed them to worship in the way they want to in Masjid al-Nabawi. And while, of course, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was present over there, and he was the last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. So it says a lot. I don't want to go into the details because I don't have time. Today is Thursday, and of course, very special day for the Ziyarah of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. And I want to mention that though Christians, they skipped, they ran away, they didn't stand for Mubahala in the battlefield of Mubahala with Prophet Muhammad, peace be upon him. But in history, we do see some kind of Mubahala, some kind of prayers against each other. I mean, there is one which is very famous. I just want to, mention about that one. And of course, that will also show some importance. And today is Thursday, and I'm here in the Holy Shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. It has been said that at the time when the regime was with the family of Safavi, in Iran, I mean, they were the one, that family of Safavi, they were the ruling party, and they were the ruler family. So under their regime and under their government, there were so many famous debates between Muslims and Christianities, and non-Muslims, of course, even with Jews and different kind of faiths and beliefs. One of them, which has been mentioned, that that time there was a very famous scholar, and he was, of course, the older one, and he was the most senior clergy of that time in Isfahan. His name is Faiz Kashani. Faiz Kashani. One of a representative of Christianity, he came from Europe to have a debate with Faiz Kashani. So when Faiz Kashani, who was the most senior clergy of that time, when he saw that young man representing Christianity coming all the way from Europe to visit Faiz Kashani over there and have a debate, first of all he said that, don't you have any older than you that could represent your community? He said, don't take me easy. I am the expert of my knowledge, and I know what I'm doing, and I have come to represent my community. So let's have a debate, and let's have, discussion, and let's see that who is right, who is wrong. Faiz Kashani, he said that, okay, do you want to ask me any question? Go ahead. Otherwise, I can ask you the question. That young man, he said that, go ahead, you can ask me. Faiz Kashani, he put his hand in his pocket and brought out his hand closed like this. He said, tell me what is in my hand. He said, tell me what is in my hand. And that a Christian young man who was representing his community, when he saw his hand like that, closed, he just got quiet, didn't say anything. He was shocked. He was just looking like, for example, he was looking, what is this? And then Faiz Kashani, he said, see, you can't reply. You don't know what I have in my hand. And you are shocked. Is this, like, for example, the knowledge that you have? He smiled and he said, you know what? I know what do you have. I can tell you what do you have. But I am surprised and I'm shocked that how do you have this? He said, I know what do you have, but I am wondering that how do you have, from where you got it? He said, what do you have? Tell me. He said, when you brought your hand out, I saw that you have a dust, right, from paradise. You have a dust from paradise. He said, I'm wondering that the dust of paradise, what is doing in your hand? From where you got it? He said, that's what I'm shocked. And then Faiz Kashani, he opened his hand.
while of course tears were in his eyes. He said, "You're right. This dust I have belongs to Karbala, which according to the saying of our Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, is the piece of paradise. Qat'a Bahishti." He said, "I have taken from there this dust and kept it with me. And of course, because you have a knowledge, now you could recognize that this is from paradise, but you have no idea this is from Karbala." He said, "Really, your prophet has told this? And he has said that this is, piece of paradise, Karbala, and from there you have taken this dust, which according to my knowledge is from paradise?" He said, "Yes." He said, "Then let me become a Muslim too. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah." Here we are in Karbala, which is piece of paradise, and getting ready to welcome Imam Hussain alayhi salatu wasalam. So Imam's blood will be mixed with this dust, and then this will come piece of paradise. You know why it is piece of paradise? Because the blood of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, the pieces of the body of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, and his companions like Muslim ibn Asja, Habib ibn Mazahir, and his family like Abul Fadl al-Abbas, Ali al-Akbar, Ali al-Asghar, Qasim ibn al-Hasan. Just imagine, whose blood is mixed with this piece of paradise, and this land is Karbala. And as you can see that right now, it's getting ready to welcome the mourners of the tragedy of Karbala. May Allah give us tawfiq that we'll be able to, inshallah, understand our duties and responsibilities, and with ma'rifah, inshallah, we'll do the azadari of Sayyid al-Shuhada alayhimus salam. Ameen ya Rabbal Alamin. Let's take a short break. We'll be back shortly, and then of course we're going to open our phone lines, and we'll provide the opportunity to all of you that you can call in and you can present your salam, and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Imam Hussain alayhi salam, because today is very special day, Thursday. Stay tuned, we'll be back shortly. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. Salam ya Hussain alayhi salatu wassalam. هلا هلا يا ولينا هلا هلا يا ولينا احنا خدامك جينا احنا خدامك جينا احنا خدامك جينا احنا خدامك جينا والله يا والله يا فاطمة زهرا والله ہمارا یا فاطمہ زہرا نہیں بھولیں گے حسین نہیں بھولیں گے حسین قسم اللہ کی وہ جس نے ہمیں خلق کیا اور ہمیں کرب و بلا کے لیے مخصوص کیا ہم وہی لوگ ہیں واللہ دعائے زہرا اس نے ہر من جو کہا ناصر نیم سرنا ہم نے لبیک کہا اس نے ہم کو نہ بلایا ہم نے اس کو نہ بلایا نہیں بھولیں گے حسین عظم اللہ لک الاجر علی بالمصیبہ یا حیدر یا علی عظم اللہ لک الاجر علی بالمصیبہ یا حیدر یا علی یا علی آپ کے ہر رنج و مصائب کی قسم آپ کے غم کی ہے مقروض یہ نسل آدم 14 صدیوں سے مسلسل ہے عزا و ماتم گو کہ ہر چند ہوئے ہاتھ قلم پاؤں قلم
ظاہر کرب و بلا پہ نہ رکے پھر بھی قدم عظم اللہ لک الاجر علی بالمصیبہ یا حیدر یا علی لو قطعوا ارجل والیدین نطق زحفا سیدی یا حسین Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome back to the holy city of Karbala, and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. We are in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, and today is Thursday, a very special day for the ziyarah of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. We are going to provide the opportunity to all of you that you can call in and you can present your salam and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Ameen Ya Rabbal Alameen, Ameen Ya Rabbal Alameen. May Allah give us the marifah that we will be able to inshallah understand what are our duties and responsibilities, and will be able to fulfill our duties and responsibilities according to the wishes of Allah subhanahu wa ta'ala. Ameen Ya Rabbal Alameen, Ameen Ya Rabbal Alameen. And as mentioned earlier, that the environment of the Haram is changing, the environment of the Karbala is changing. I mean, everywhere you can see that right now they are putting the black sheets and they are making it for the welcoming of Zaireen Abi Abdullah al-Hussain alayhi salatu wasalam. And of course, you know, Muharram, the Azadari Sayyid al-Shuhada, morning of the tragedy of Karbala. And of course, you know, those people, they are planning to come to Karbala and they will be here inshallah for Ashur. May Allah give them tawfiq, and may Allah remove all the hurdles that they have and whatever the problems they are facing. May Allah remove all the obstacles inshallah, so they will be able to come and participate in the morning of the tragedy of Karbala here in Karbala inshallah. Ameen Ya Rabbal Alameen. Those people, they have requested to pray for them. I do call upon Allah subhanahu wa ta'ala that may Allah accept our prayers and give to early recovery for all mu'minin and mu'minat that they are sick, and may Allah forgive the sins of all marhumin and marhumat. Ameen Ya Rabbal Alameen. Ameen Ya Rabbal Alameen. Dear viewers, today is 27th, and by the way, this year it seems to me, I mean, I'm not sure, of course, it will depend upon the moon sighting, but most probably in Karbala it seems that this month will be 30th days of the month of Zil Hajj. So Monday will be the first of Muharram inshallah, but again depending upon a moon sighting, and we'll see that what will be the announcement from our Marji Ali Qadr Ayatollah Al-Uzma Sayyid Ali Sistani Hafadahullah. As in Iraq, the holy shrines, they follow of course the guidelines given to us by Ayatollah Al-Uzma Sayyid Ali Sistani Hafadahullah. May Allah give him long life and healthy long life. Ameen Ya Rabbal Alameen, Ameen Ya Rabbal Alameen. So in this case we will have another extra program in the month of Zil Hajj, which means inshallah we will have 30 days, and then today's 27th, so 29, 28, 29 and 30th. So we'll have inshallah these 3 more programs before Muharram starts, and then there will be a special transmission of Muharram al-Haram starting from 1st Muharram till inshallah 12th of Muharram inshallah. And also of course, you know, یہ اللہ رب العزت کا لطف اور کرم امام حسین علیہ السلام کے صدقہ سے کہ 13ویں مرتبہ انشاءاللہ یہ توفیق نصیب ہوگی کہ 13واں سالانہ عشرہ جو ہے وہ حرم امام حسین علیہ السلام کے اندر جو ہے وہ اردو زبان میں منعقد ہوگا، اور جس سے 12 سال سے الحمدللہ رب العالمین اس خادم امام حسین علیہ السلام کو شرف حاصل ہے خطاب کرنے کا. اس سال بھی انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کی دعاؤں کے صدقہ میں یہ توفیق نصیب ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ میں اول محرم سے لے کر 9 محرم تک
جو باب قبلہ اور باب الرجاء کا ممبر ہیں، ممبر رئیسی، وہاں پر انشاءاللہ اردو مجالس ٹھیک 5 بجے شروع ہو جایا کرے گی. تو ہمارا پروگرام اس طرح سے ہوگا محرم میں کہ 4 سے لے کر 5 بجے تک ہمارا جو ہے وہ سلام جاں حسین ہوگا، اور 5 سے لے کر 6 بجے تک جو ہے وہ مجلس اعضاء ہوگی اردو کے اندر. تو جو مومن و مومنات دنیا میں سے کسی بھی جگہ سے جو تشریف لا رہے ہیں یہاں پر اردو زبان، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ضرور پارٹیسپیٹ کریں. انشاءاللہ یہ حرم کا ایک قدیمی عشرہ ہے، اور یہ اب 13واں سال ہوا جا رہا ہے الحمدللہ، توفیق الہیہ واقع. اس سے پہلے جو ہے وہ حرم امام حسین علیہ السلام کے اندر کبھی بھی رسمی طور پر منبر پر اردو کا عشرہ نہیں ہوا تھا، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ 2012 کے بعد ہی ہمیں منبر پر ایکسس ملا ہے حرم کے اندر. تو اللہ رب العزت کا لطف اور کرم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی یہ سعادت نصیب رہے گی کہ اس بات کا صحرا جو ہے وہ اس بندہ ناچیز کے سر ہے کہ الحمدللہ رب العالمین حرم کے اندر جو اردو زبان کی عزاداری ہے اس کی بنیاد رکھنے والا اور اس کو شروع کرنے والا یہ خادم امام حسین علیہ السلام. اور یہ بہت بڑا فخر ہے میرے لیے کہ الحمدللہ رب العالمین 2012 سے ہم نے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا تھا، اور ابھی تک یہ جاری ساری ہے، بلکہ بڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. میرا خیال ہے کہ شاید تھوڑی سی جو ہے نا وہ پرابلم چل رہی ہے. ماکو صوت. تو بہرحال یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز ڈیفینیٹلی کیا کہتے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی آواز جو ہے نا وہ مجھ تک پہنچ جائے. ویسے یہ ہے کہ اگر آپ کو میری آواز نہیں آ رہی اور میری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی، تب بھی جب آپ کی کال مل جاتی ہے اور کنٹرول روم کو آپ کی کال کنیکٹ ہو جاتی ہے، تو آپ مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کر سکتے ہیں. اس وقت بین الحرمین کا خوبصورت منظر جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. حرم امام حسین علیہ السلام اور حرم ابوالفضل العباس علیہ السلام. اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سبز جو ہے نا وہ لائٹس ہیں، اور ڈیفینیٹلی جب یہ تبدیل اور رائع ہوگا تو اس وقت یہ تبدیل ہو کر ریڈ میں تبدیل ہو جائے گی. لا یا علی آپ کے ہر رنج و مصائب کی قسم، آپ کے غم کی ہے مقروض یہ نسل آدم. 14 صدیوں سے مسلسل ہے عزا و ماتم، گو کہ ہر چند ہوئے ہاتھ قلم پاؤں قلم، ظاہر کرب و بلا پہ نہ رکے پھر بھی قدم. عظم اللہ لک الاجر علی بالمصیبہ یا حیدر یا علی، نقطہ ارجل والیدین نتک صفا سیدی یا حسین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، ناظرین و ناظرات، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسے کہ مرض کر رہا تھا کہ تھوڑا سا یہ ٹیکنیکل پرابلم ہو جاتا ہے. وی ہیو اے فرسٹ کالر ود اس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا شاہ، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم المؤمنین ابن سید الوسیم، السلام علیکم ابن فاطمہ بھائی سید العالمین، السلام علیکم مولا بسم اللہ وعلا بسم اللہ بسم اللہ جی. انصارکم متحدین معتدین و تحقاتہ. السلام علی حسن حسین وعلی علی حسین وعلی علی صاحب حسین. اللہم ارزقنی شفاعت میری حسین بہن یا آپ کی آواز حضور مجھے آ رہی ہے، یا پلیز رب آپ اپنا الحسین سلام بحق علیکم الحسین ورحمۃ. اسی الحجت. اللہم قتلت حسین وعلی علی اجمعین، اللہم قتلت حسین وعلی علی اجمعین. اللہم عجل ولي الفرج واجعلنا من انصار اعوانك.
الہی وسیع الملائک تمام عزیزوں کی بارک فرما، تمام محرم سیکھ سکے، محرم کو محرم طرح منا سکے، بیوقوفی ختم ہو، ایمان آفت سلامتی عطا ہو، جان کے دشمن میری بہن مار لگتا سکے، ہے کہ ایمان آپ کے کی کال دشمن ملک ڈراپ سے ہو نابود گئی ہے، ہو، اچھی حکومتیں آئیں، اچھے لوگ نصیب ہوں، آمین رب یا یہ ہے العالمین۔ کہ آپ ٹی وی سے اللہم شاید سن صلی رہی ہیں اس علی لیے کٹ محمد کٹ کے وعلی آپ کی سلم آواز آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ جی we have a next caller with us. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف۔ اصل میں کنٹرول روم کی آواز مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی، کچھ کہہ رہے ہیں اور مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، بہت پھٹ پھٹ کے اور بہت کمزور آواز جو ہے نا وہ آ رہی ہے، لیکن بہرحال میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اگر ٹی وی کے ذریعے آپ میری آواز کو سن رہے ہیں اور اگر آپ کی کال مل جاتی ہے تو آپ اپنا سلام مولا کی بارگاہ میں پیش کر لیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے۔ ویسے بھی ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم کم ہوتا ہے اور میں اگر بات نہ کروں وہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا۔ انشاءاللہ محرم شروع ہوگا تو میری کوشش ہوگی کہ میں گفتگو کو مختصر کر دوں تاکہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ جو ہے نا وہ کال کر کے اپنا سلام مولا کی بارگاہ میں پہنچا سکیں انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ خداوند متعال ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ العزیز، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ بہرحال عزیزین محترم آج 27 ذی الحج ہے اور ہم محرم الحرام کی طرف جو ہے نا وہ بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز بہت جلد جو ہے وہ 2-3 دن کے بعد انشاءاللہ محرم الحرام کا آغاز ہو جائے گا اور ہم جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز عزادار سید الشہداء علیہ السلام بن کر عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کا اہتمام بھی کریں گے اور اس میں شرکت بھی کریں گے۔ پروردگار آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اور مجھے بالکل کنٹرول کی آواز نہیں آ رہی تو اس لیے میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، بس یہی ہے کہ میں اپنی گفتگو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، شب جمعہ جو کہ انتہائی اہمیت کی حامل رات ہے، یہ جہاں پر شب توبہ اور استغفار ہیں، جہاں پر شب نزول رحمات اور برکات ہے، وہیں پر یہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے مخصوص رات ہے۔ عراق میں اس وقت بچوں کو چھٹیاں ہو چکی ہوئی ہیں، جیسے سمر ویکیشن ہوتی ہیں، تو اس لیے ماشاءاللہ کل رات میں نے دیکھا دن کو گرمی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی لوگ جو ہیں وہ کم نکلتے ہیں اور زیادہ تر گھروں میں ہوٹلز میں استراحت کرتے ہیں۔ شام کو جو ہے وہ ماشاءاللہ ان دنوں کے اندر کربلا پیک ہوتی ہے، مخصوصاً بین الحرمین، اطراف حرم، اور آج شب جمعہ ہے اور آج تو ڈیفینیٹلی روٹین میں بھی جو ہے وہ بہت رش ہوتا ہے۔ ابھی بھی آپ اگر حرم کے اندر دیکھیں، زری پر آپ دیکھیں تو آپ کو روٹین سے ہٹ کر رش نظر آ رہا ہوگا۔ اب یہ ہے کہ یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوگا، رکے گا نہیں، اس لیے کہ ظاہر فرائیڈے، اس کے بعد پھر سیچرڈے چھٹی کا دن ہے، سنڈے پھر جو ہے نا پہلا دن ہوگا اور سنڈے کی رات جو ہے وہ تبدیل الرأیہ ہوگی، شب اول محرم، اور وہ جو چاند رات ہے وہ یہاں پر سنڈے کو ہوگی اور 8 یعنی منڈے والے دن جو ہے وہ اول محرم ہوگا اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ اسی طریقے سے جاری اور ساری رہے گا۔ اور یہاں پر شب جمعہ ایک خاص مطلب جو ہے نا وہ کراؤڈ پورے عراق سے آتا ہے اور پوری دنیا سے آتا ہے، اس لیے کہ روایات کے اندر یہ ملتا ہے
کہ شب جمعہ حتیٰ انبیاء علیہ السلام ملائکہ جو ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کی اجازت سے مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور بہت سارے واقعات ملتے ہیں شب جمعہ کی مناسبت سے. اور پھر ڈیفینیٹلی نیکسٹ ڈے جو فرائیڈے وہ بھی بڑا ہی بابرکت دن ہے اور مستجاب الدعا دن ہے، اور ڈیفینیٹلی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر دعا کی جائے تو پروردگار قبول کرتا ہے. شب جمعہ ہی دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے. دعائے کمیل جو کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کمیل ابن زیاد الریاحی کو تعلیم فرمائی تھی، اور جس کو پڑھا جائے اور اس کو سمجھ کر پڑھا جائے تو اس کے اندر معرفت پروردگار اور ایک خالق اور مخلوق کا کیا رشتہ ہونا چاہیے اس کی بڑی خوبصورتی کے ساتھ وضاحت کی گئی ہے. اس کے اندر ناز برے جملات بھی ہیں، اور اس کے اندر شکوہ اور شکایت بھی، لیکن وہی پیار محبت والا، اور اس کے اندر اعتراف گناہ بھی ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کا ایک خوبصورت انداز بھی ہے. عزیز محترم، ابھی چونکہ محرم کا آغاز ہوا چاہتا ہے تو میں اس پیٹرن کو اس طرح سے لوں گا کہ ماہ مبارک رمضان کے آخری جو خطبہ شعبانیہ اس سے پہلے جمعے کا خطبہ تھا، یعنی شعبان کا آخری جمعہ تھا، اور ماہ مبارک رمضان سے پہلے اللہ رب العزت کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ شعبانیہ ارشاد فرمایا ہے اس کے اندر گائیڈ لائن سیٹ کر دیا ہمارے لیے، اور ڈیفینیٹلی ہم اسی سے سیکھ کر جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان کی تعریف کرنے کے بعد، فضیلت کو بیان کرنے کے بعد، اہمیت کو بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا تھا کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِالنِّيَّاتِ الصَّادِقَةِ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ. یعنی نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پس اللہ سے سوال کرو کہ پروردگار تمہیں توفیق عطا فرمائے کہ آپ روزے رکھ سکیں اور قرآن کی تلاوت کر سکیں، اور نیت صادق آپ کی ہو اور آپ کے قلوب جو ہے نا وہ پاک ہو. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت دعا کے لیے بھی توفیق دعا خدا سے مانگنی ہے ہم نے، اور ڈیفینیٹلی جب خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر ہم معاملات کو طے کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ توفیقات سلب کیوں ہوئی ہیں، رکاوٹیں کیا ہیں. رکاوٹیں گناہ ہوتے ہیں، رکاوٹیں نافرمانیاں ہوتی ہیں، رکاوٹیں پیروی شیطان ہوتی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، گناہ کرتا ہے توفیقات سلب ہو جاتی ہیں، گناہ کرتا ہے توفیق دعا سلب ہو جاتی ہے، گناہ کرتا ہے تو آنکھوں پر پردہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، کانوں پر پردہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، دل جو ہے وہ سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر دل سمجھ نہیں پاتا، پھر آنکھیں دیکھ نہیں پاتی، پھر کان سن نہیں پاتے. تو خدا نہ کرے کہ انسان اس کیفیت تک پہنچے. اب ظاہرہ یہاں پر حکم کیا ہے، روایات کیا ہیں، گائیڈ لائن کیا ہے کہ اللہ رب العزت سے سوال کیا جائے کہ پروردگار توفیق عطا فرما، یعنی پروردگار وہ گناہ جو رکاوٹ بن چکے ان کو دور فرما دے، معاف فرما دے. خدا ارحم الراحمین ہے اور خدا مالک یوم الدین ہے. تو یہاں پر جو اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو دیوار بن کے میرے اور تیرے درمیان میں کھڑے ہو کے میری دعا کو تجھ تک نہیں پہنچنے دیتے. تو یہ دعا یہ در حقیقت توفیقات کے حصول کا ایک ذریعہ ہے. عزیز محترم، اب ماہ محرم شروع ہونے والا ہے، عزاداری سید الشہداء، کشتی نجات چلنے والی ہے، کاروان عشق روانہ ہونے والا ہے. اور یہ کشتی نجات کاروان عشق کہ جس کا اعلان امام حسین علیہ السلام مدینے سے لے کر مکہ اور مکہ سے لے کر کربلا تک کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور بتاتے ہوئے آ رہے ہیں اور سمجھاتے ہوئے آ رہے ہیں اور بلاتے ہوئے آ رہے ہیں. تو ظاہر ہے اب یہ کشتی نجات جب چلتی ہے، یہ کاروان عشق جب چلتا ہے تو آج بھی حل من ناصر ینصرنا کی صدا موجود ہے، لیکن کیا ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں اور ہمارا دل اس کو سمجھتا ہے اور قبول کرتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین، توفیق الہی ہے. گناہوں کی قلت کی وجہ سے توفیقات الہی موجود ہیں، دل پاک ہے، نیت صاف ہے، اس لیے آپ جو ہے نا آواز کو سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں
اور معرفت کے ساتھ عزاداری سید الشہداء کا اہتمام کر سکیں. لیکن اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، اگر آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، اگر آپ کو سنائی نہیں دے رہا، اگر رونا نہیں آ رہا، آنکھوں میں آنسو ختم ہو چکے ہوئے ہیں، دل شکی ہو چکے ہوئے ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں لیکن رونے کو دل نہیں چاہ رہا، مجلس میں جانے کو دل نہیں چاہ رہا، جاتے بھی ہیں تو دوڑنے کو دل چاہتا ہے، سوشل میڈیا میں اتنے مگن ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہاں سے دل نکالنا مشکل ہو رہا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں گناہوں کی کثرت نے توفیقات کو سلب کر لیا ہوا ہے. گناہ کی دیواریں آپ کے ارد گرد کھڑی ہو چکی ہوئی ہیں، آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں، دل سیاہ ہو چکا ہوا ہے اور کانوں کے اوپر پردے پڑ چکے. اب ان کو دور کرنا ہے، اور دور کرنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. وی ہیو اے کالر آئی بلیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی تھوڑی سی آواز آئی وعلیکم تھی. السلام، السلام علیکم. جی بسم اللہ میری بہن، آپ کی آواز آ رہی ہے جی ماشاءاللہ. جی اسلام پیش کرنا میں نے. جی جی بسم اللہ السلام علیکم الرحمن ورحمۃ اللہ الرحیم. وبرکاتہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد نہیں میری الحسین بہن، پھر وعلی آپ کی اصحاب آواز جو ہے نا وہ الحسین. شاید لبیک یا دوبارہ حسین. سے کٹ گئی ہے. ہمارے سلام پاس یا 3 ٹوٹل منٹ بچے ہوئے ہیں. بہرحال اگر کسی کی کال آ جاتی ہے تو پھر ابھی بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کو جو ہے وہ دیکھیں آپ بہت کو. بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ. اللہم صلی علی اللہ محمد پاک وعلی سب محمد. بیماروں کو شفائی کامنا عطا فرمائے. آمین. سلام خدا حافظ. جی آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. بہرحال آپ کی آواز کٹ کٹ کے مجھے آ رہی تھی. امید کرتا ہوں کہ آپ کی پوری آواز جو ہے وہ ٹی وی پر پخش ہو گئی ہوگی انشاءاللہ العزیز، اور آپ کا سلام مولا کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے. پروردگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے. آج شب جمعہ ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کربلا کے اندر حرم کی انوائرمنٹ جو ہے وہ بالکل چینج ہو چکی ہے اور مزید چینج ہو رہی ہے، کیونکہ استقبال محرم کی تیاریاں جاری و ساری ہیں. اور انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. ویسے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم یہ 3 دن کے بعد جو ہے نا وہ محرم میں داخل ہو سکیں گے یا نہیں. کہتے ہیں نا وہ ایک لمحے کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے گا کہ ہم اس محرم میں جو ہے وہ عزاداری سید الشہداء کا اہتمام کر پائیں گے اور اس میں شرکت کر پائیں گے انشاءاللہ العزیز. بہرحال جنہوں نے کال کی اور جن کی کال ملی لیکن جو بھی گڑبڑ ہو گئی ہے، تو میں ان کی طرف سے سلام مولا کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. اور آپ سب انما الاعمال بالنیات ہے. ڈیفینیٹلی آج کے دن زائرین امام حسین علیہ السلام میں آپ کا نام بھی لکھ دیا جائے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کے دن کی زیارت کا ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ العزیز. اور پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے، ہماری حاجات کو پورا فرمائے، ہمارے مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے. ڈیفینیٹلی بہت سارے مومنین میسج کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ جب یہاں سے دعا کی جائے گی تو ڈیفینیٹلی ان کی دعائیں مستجاب ہوں گی اور ڈیفینیٹلی ان کے مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ مل جائے گی، جو بلائیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور جو بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. تو میری اسی لیے تمام تر مومن و مومنات سے گزارش ہوتی ہے کہ آپ جب بھی گزارش کی جائے تو ضرور دعا کیا کریں، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ کون کتنا مقرب درگاہ الہی اور کس کی دعا قبول ہو سکتی ہیں ہمیں نہیں پتہ. اس لیے کہ فرمان یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کو لوگوں میں چھپا کے رکھا ہوا، عام پبلک کے اندر، تو وہ عام بندوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتہ ہوتا وہ کس قدر مقرب درگاہ الہی ہے. جیسے کہ امام سجاد کے غلام کے متعلق ملتا ہے کہ وہ لوگ دعا مانگ رہے تھے، قبول نہیں ہو رہی تھی، وہ اس نے جا کے دعا کی تو دعا قبول ہوگی. تو جب اس کا پیچھا کیا گیا تو وہ جا کر پتہ چلا کہ امام سجاد کا ایک عام غلام ہے اور مستجاب دعا تھا. تو وہ شخص امام سجاد کی بارگاہ میں جا کر کہا کہ مولا یہ غلام مجھے چاہیے. امام نے فرمایا میں کبھی انکار نہیں کرتا ہوں کسی کو، تم نے مانگا سائل سوال کیا تو لے جاؤ. لیکن اس غلام نے کہا کہ دیکھو مجھے میرے مولا سے جدا نہ کرو، میں یہی مولا کی بارگاہ میں رہنا چاہتا ہوں. لیکن حکم مولا تھا. تو جب باہر نکلا تو اس نے کہا پروردگار اب چونکہ میرا سٹیٹس جو ہے نا لوگوں پر ظاہر ہو چکا ہے تو اب مجھے موت دے دے.
اور اس کا وہیں پر انتقال ہو گیا. تو یہ عزیز محترم ہوتا ہے. آئیے جناب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتے ہیں, اور 5 مرتبہ اما یجیب پڑھتے ہیں, اور تمام تر مومن و مومنات کے لیے دعا کرتے ہیں, بالخصوص چونکہ آج شب جمعہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم الشریف. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تاب اللهم بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. یا پروردگار، یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، یا غفور، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا ستار، یا حکیم، یا اللہ. آج شب جمعہ ہے میرے مالک و خالق، مستجاب الدعا رات ہے. پروردگار جو مومن و مومنات و مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما. جو بیمار ہے بیمار کربلا کو صدقہ شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما. جو حج زیارت کے مشتاق ہیں پروردگار انہیں معرفت کے ساتھ بار بار حج و زیارت سے مشرف فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما. جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما. جو بے گناہ قید ہیں انہیں قیدوں سے رہائی عطا فرما. پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. ہمیں آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما. ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھ شر شیطان سے جن انس کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما. ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما. پروردگار میرے مالک و خالق علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما. مراجع وزام کو طول عمر بابرکت نصیب فرما. ہمیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. مسافروں کا سفر بے خطر فرما. پروردگار معرفت کے ساتھ عزاداری سید الشہداء کا اہتمام کرنے کی، اس میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرما. دنیا میں جہاں جہاں عزاداری کا اہتمام کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں پروردگار جو رکاوٹیں ہیں دور فرما. جن وسائل کی ضرورت ہے وہ مہیا فرما. پروردگار جو والدین اپنے بچوں کے سلسلہ میں پریشان ہیں میرے مالک و خالق ان کی پریشانیاں دور فرما. جو بچیاں دم بخت ہیں پروردگار ان کے نیک نصیب فرما. پروردگار والدین کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. پروردگار ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کی اور ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار ہماری نوجوان نسل کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے. جس مومن مومنہ نے ہمارے ذمہ جو دعائیں لگائی ہیں سب کی جائز شرعی حاجات کو مقبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. Inshallah again tomorrow we are going to be in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wassalam. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. Inshallah we'll see you tomorrow. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khuda hafiz. انت روحي احتاجك انفاس آيات الحب واقراك باحساس. انا بدونك لا دنيا ولا دين. فيك اتذوق طعم الحب يا حسين. أرسي نغمة لكل الناس. آيات الحب وأقراك بإحساس.